یہ بلال اکبر چودھری حضرت مسیح علیہ السلام کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عمر ہے؟ پہلی کلاس میں سارے 19-20 سال کے لڑکے لیے تھے. تو چلو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حضور اقدس اور میرے عزیز بھائیوں، مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس کے لیے امر انتہائی عزت کا باعث ہے کہ وقت کے امام مہدی الدوراں مسیح الزمان کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت کی انتہا اور آپ کی ذات بابرکات پر درود بھیجنے میں انتہائی لگن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کردار کے ایسے نمایاں اور روشن پہلو ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بیان کا بھی حق اس مختصر سے وقت میں ادا نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے یہ ناممکن تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات سن سکیں. قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کیا تحقیر آپ کو برداشت نہ ہوتی تھی. شدید رنج و غم کا اظہار فرماتے تھے. آپ کا کلام پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نام اور ذکر آتا تو آپ کی حالت بالکل اور ہو جاتی. محبت اور فدائیت کا جوش آپ میں نظر آنے لگتا تھا. عربی، فارسی اور اردو میں جو مداح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ تو اور ہی شان کی ہے. الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس وجود ساری دنیا کی پیاری چیزوں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور یہ پیار اور محبت آپ اس وقت سے رکھتے تھے جب شیر خوار تھے. خود فرماتے ہیں عشق تو دارم ازا روزے کہ بودم شیر خوار، یعنی تیرا عشق میرے اندر اس وقت سے ہے جب کہ میں بھی دودھ پیتا بچہ تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل پر اللہ کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اس قدر غلبہ تھا کہ اسی میں اپنی ہستی کو گم کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں خصوصیت سے یہ امر بھی داخل ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے، اس کثرت سے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. اور اسی کی برکت سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں فنا ہو گئے اور آپ پر بے شمار انوار نازل ہوئے اور آپ کے دور و دیوار پر وہ نور برسا کہ وہ گھر دارالانوار بن گیا. ان احوال کا نقشہ آپ اپنے ایک شعر میں یوں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانے تک مجھے بہت استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں، وہ بجوز وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل نہیں سکتی. تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا دو سکے یعنی معاشقی آئے اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے گھر میں داخل ہوا. ان کے کانوں پر نور کی مشقیں ہیں اور کہتے ہیں کہ نزول انوار اس درود کی وجہ سے ہے جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے. ایک مرتبہ آپ ٹہل رہے تھے اور کچھ گنگنا بھی رہے تھے جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. آپ کے ایک صحابی نے گھبرا کر عرض کیا حضور کو کیا کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر پڑھ رہا تھا جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا کنت السواد علی ناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. تو میری آنکھ کی پتلی تھا، تیری وفات سے میری آنکھ اندھی ہو گئی ہے، اب جو چاہے سو مرے، ہمیں اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں. فرمایا کاش یہ شعر میرا ہوتا، کاش عشق و محبت کا یہ انداز میرا ہوتا، کاش یہ موتی میرے قلم نے بکھیرے ہوتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت آپ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی تھی. آپ کی نثر و نظم خواہ فارسی کلام ہو یا عربی کلام ہو یا اردو، وہ اس بات کی گواہ ہے. آپ اپنی قلبی کیفیت کو شعر میں ڈھال کر فرماتے ہیں: بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفری بود بخدا سخت کافرم. یعنی خدا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں، اور اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں. مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب اپنی ایک روایت میں لکھتے ہیں: میرے ایک چچا تھے جن کا نام مرزا عنایت اللہ بیگ تھا. یہ بڑے فقیر دوست تھے. تمام ہندوستان کا سفر فقیروں سے ملنے کے لیے کیا، بڑی بڑی سخت ریاستیں کی. چنانچہ اس سے ان کی محنت کا اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً 40 سال تک یہ رات کو نہیں سوئے. صبح کی نماز پڑھ کر 2-2.5 گھنٹے کے لیے سو جاتے، ورنہ سارا وقت یاد الہی میں گزارتے. ایک دن میں جو مرزا غلام احمد صاحب کے ہاں جانے لگا تو چچا صاحب قبلہ نے مجھ سے کہا: بیٹا میرا ایک کام ہے وہ کر دو، اور وہ کام یہ ہے کہ جن صاحب سے تم ملنے جا رہے ہو ان کی آنکھوں کو دیکھو کس رنگ کی ہیں. میں سمجھا بھی نہیں اس سے ان کا کیا مطلب ہے، مگر جب مرزا صاحب کے پاس گیا تو بڑے غور سے ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہا. میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سبز رنگ کا پانی گردش کرتا معلوم ہوتا ہے. اسی سلسلے میں نے خود بھی ان کو ذرا غور سے دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے جو میں ان کے پاس جاتا تھا تو ہمیشہ نیچی آنکھیں کر کے بیٹھتا تھا. اس دفعہ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بہت بارونق تھا. سر پر کوئی 2 انگل کے بال ہیں، داڑھی خاصی نیچی ہے، آنکھیں جھکی جھکی ہیں. بات کرتے ہیں تو بہت متانت سے کرتے ہیں. بہرحال وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے چچا صاحب قبلہ سے تمام واقعات بیان کیے. انہوں نے کہا: فرحت دیکھو، اس شخص کو برا کبھی نہ کہنا، فقیر ہے اور یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. میں نے کہا: یہ آپ نے کیوں کر جانا؟ فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں ہر وقت غرق رہتا ہے اس کی آنکھوں میں سبزی آ جاتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبز رنگ کے پانی کی ایک لہر ان میں دوڑ رہی ہے. میں نے اس وقت ان سے وجہ نہ پوچھی، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ سب فقراء اور اہل طریقت اس پر متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا رنگ سبز ہے. اس کا عکس آپ کے زیادہ خیال کرنے سے آنکھوں میں جم جاتا ہے. آپ جس مقام پر فائز تھے، جو انعامات الہیہ آپ پر ہوئے، جس طرح خدا تعالیٰ نے آپ پر اپنے افضال کی بارش کی، اس کی اصل وجہ اور بنیاد بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں: اگر میرے اعمال دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوتے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا نہ ہوتا تو پھر ان سب برکات کا ہرگز مورد نہ ہوتا. گویا اتباع نبی ہی تھی جس کی بدولت آپ کو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود و مہدی موعود کے طور پر مامور فرمایا. اسی حقیقت کو آپ نے اپنی ایک رویا میں دیکھا کہ لوگ کسی کی تلاش میں ہیں تاکہ دنیا کی اصلاح کا کام اس کے سپرد کیا جائے، تو ان میں سے کوئی آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ھذا رجل یحب رسول اللہ، یہی ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. گویا سب برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہیں. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام میں یوں بیان فرمایا: کل برکات من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم، کہ تمام برکات کا سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرماتے ہیں: چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، لاجرم در پہ سر کو جھکایا ہم نے. آدمی ذات تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مداح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. یہ تھا آپ کا عشق رسول، آپ کی اطاعت رسول، اور اپنے آپ کو اپنے آقا کے رنگ میں رنگین کر کے اخلاق کے عرفہ ترین مثالیں بیان قائم کرنے کا عمدہ ترین انداز، جسے سچے عاشق رسول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا. سامعین محترم، یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عاشقانہ اور عارفانہ تحریرات کے سمندر میں سے صرف ایک تحریر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. تحریر بذات خود آپ کے عاشق صادق ہونے پر گواہ ہے. فرماتے ہیں: وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز زرزی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا تم اور اکمل اور اعلیٰ و عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہی گزارشات کے ساتھ خدائے بزرگ کو برتر سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نور احمد کی کرنوں سے بہترین رنگ میں منور کرے اور ہم اسے آگے بڑھانے والے اور اکناف عالم تک پھیلانے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ لکھی ہے؟ والد صاحب نے. والد صاحب کون ہے؟ چودھری مقصود الرحمان. چودھری مقصود الرحمان. مقصود الرحمان جی.
وہ فرانس میں ہے؟ جی فرانس سے لکھ کے بھیجی انہوں نے؟ جی اچھا، بڑی دور جا کے لکھوائیے.